اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوسف عارض عن هذا واستغفر لذنبک انکی کنتی من الخاطئین صدق اللہ العلی العظیم۔ برادران ملت، السلام علیکم۔ تفسیر قرآن سورہ یوسف از احمد غزالی، کتاب بحر المحبہ و اسرار المودت۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کے درمیان جو کشمکش رہے، اس کا نتیجہ اسی پہ اختتام ہو رہا ہے۔ جب عزیز مصر دروازے پہ پہنچا، اپنی دفتری امور انجام دینے کے بعد، یہ وہ وقت تھی جب زلیخا کو پتہ تھا یوسف اور میں ہی ہوں اس گھر میں، اور کوئی نہیں ہے۔ عزیز مصر دفتر میں ہے، کام میں ہے۔ ہمارے معاشرے میں بھی جو فساد اخلاقی اس وقت میڈیا کے ذریعے یا کسی اور طریقے سے زیادہ ہو رہا ہے، وہ بھی ایسے ہی ہے۔ یعنی موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں، مہلت کی تلاش میں ہوتے ہیں، اپنے شوہر کو یا اپنے خیش و اقارب کو یا اپنے والدین کو گھر سے دور ہونے کی موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں، اور اس دوران وہ اپنے آپ کو خلوت سمجھتے ہیں، کوئی دیکھ نہیں رہے یہ تصور کرتے ہیں، اور انسان گناہ کا مرتکب ہو جاتے ہیں۔ یہی ہوا زلیخا کے ساتھ بھی، در حال کی فرہنگ اسلامی میں، تعلیمات اسلامی میں اللہ گواہ ہے، مومنین گواہ ہے، کرام کاتبین گواہ ہے، اور انسان کی محافظ کے لیے جتنے فرشتے ہیں وہ بھی گواہ ہے۔ یعنی یہ لوگ دیکھ رہے ہیں، لیکن ہمارا ایمان کمزور ہے، زبانی اقرار ہے، عمل ہمارے کمزور ہے۔ تو یوسف اور زلیخا کے کشمکش کا آخری مرحلہ ہے کہ دروازہ کھلتے ہوئے گئے، جس طرح معراج پہ رسول کریم تشریف لے گئے، تو معراج کی یہ جو طبقے ہے، یہاں خود بہت راستہ بنتا ہوا گیا، اور اسی راستے سے گیا جہاں سے جانے کا حق تھا، جہاں سے جانا تھا، اسی راستے جس سے حضرت آدم علیہ السلام نے عبور کیا تھا۔ وہ نیچے تشریف لے تھے اور رسول کریم اوپر تشریف لے گئے۔ یہی راستہ ہے، وہی جگہ ہے جہاں ایسا یہ نبی علیہ السلام عبور کیا۔ تو یہ راستہ بھی مشخص ہے۔ اس لیے امام علی نے فرمایا، مجھے آسمان کے راستوں کا پتہ ہے، زیادہ پتہ ہے ان راستوں سے جو اس روئے زمین پہ ہے، ہم نے بنایا ہوا یہ راستے۔ آج کل دیکھیں، ہوائی راستہ ہے، بحری راستہ ہے، زمینی راستہ ہے، یہ سارے راستے ہیں۔ تو اس وقت لوگ نہیں سمجھتے تھے، ابھی سمجھتے۔ تو زلیخا موقع کی تلاش میں تھی، موقع کے پیچھے تھا، انہوں نے اپنے تمام حربہ استعمال کیا، لیکن ایک معصوم کو، ایک نبی کو، ایک خلیفہ رحمان اس کی دسترس میں نہیں آیا۔ شیطان کو بھی یہی اللہ نے فرمایا تھا، الا عبادک المخلصین۔ شیطان نے بھی یہی کہا تھا، میں سب کو دھوکہ دوں گا لیکن تیرے نیک بندے پر ہمارے رسائی نہیں ہے۔ تو جب دروازے پہ پہنچا، زلیخا سب سے پہلے گویا ہوا اور کہنے لگی کہ دیکھو، میں آپ کا بیوی ہوں، میں پاک دامن ہوں، میں اس کے ساتھ جو بھلائی کی ہم نے، اس کے نتیجہ آپ خود دیکھ رہے ہیں۔ اس نے میرے ساتھ غلط نگاہ سے دیکھا، غلط میرے طرف اس کا نظر تھا، میں اس کو اس سے بچتے بچتے میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں۔ گواہ ہوا، چھوٹے بچے نے گواہی دی، یوسف کی صداقت پر اختتام ہوا، زلیخا کی خطا اور سرزنش پر اختتام ہو رہے۔ فرماتے یوسف عارض عن ھذا، واقعہ کی اصل حقائق تک عزیز مصر پہنچا۔ گواہ کی گواہی، جو چھوٹا بچہ تھا، ابھی 4 مہینے کا بھی نہیں تھا، اس نے گواہ دیا تو قبول کیا عزیز مصر نے۔ برادران ملت، اور حضرت مریم کی پاک دامانی پہ حضرت عیسیٰ نبی نے بچپن میں کلام کیا، لوگوں نے قبول کیا،
لیکن فلک کے مسئلے پہ، بہت سے مسائل پہ زہرہ مرضیہ نے ادعا کیا، امت نے قبول نہیں کیا۔ یہ انتہائی فکر انگیز، غم انگیز مسئلہ تھا۔ فرماتے ہیں یوسف عارضان آزا، اب استغفار مانگ رہے ہیں، اب بخشش طلبی کر رہے ہیں، اب معذرت خواہی کر رہے ہیں، بجائے اس کے ذلخا کریں۔ عزیز مصر جو فل پاور آدمی تھا، بادشاہ کے بعد اس مصر کی سرزمین پر کالا سفید کا مالک تھا، وہ مؤدبانہ طور پر، محترمانہ طور پر، مکرمانہ طور پر حضرت یوسف سے مخاطب ہے، عرض کر رہا ہے، التماس کر رہا ہے، یوسف اعرض عن ھذا، اے حاضر واقعہ، اس واقعے کو درگزر کر دو، بلا دو، فراموش کر دو، عفو کر دو، نادیدے لے لو، اس کو اب مزید چھیڑ چھاڑ نہ کرو، میرے اوپر حقیقت عیان ہو گئی۔ یہ ایک رخ جب حضرت یوسف کی طرف متوجہ ہوا تو وہ مؤدبانہ عرض کر رہے یوسف اعرض عن ھذا، در حال ہے کہ یوسف ان کے گھر میں ایک غلام کی حیثیت تھا۔ دیکھو، جو بادشاہ ہے، جو انصاف پسند ہے، جو صاحب اقتدار ہے، جو قدرت کا مالک ہے، جو ہر چیز اس کی اشارے پہ چلتا ہے، جب اس کے پاس حق واضح ہو گئی، عیاں ہو گئی، اور پہچان لیا اس میں سارے کرتوس اور سارے فساد اخلاقی کا محور زلیخا ہے، لہذا دوسری طرف اس نے معذرت خواہی کی اور اپنی بیوی سے مخاطب ہے، واستغفر لذنبک، تو استغفار کریں، بخشش طلب کریں۔ کس سے بخشش طلب کرے گا؟ گناہ کی وہ یوسف سے کرے گا نا، یوسف سے گناہ کے لیے بخشش مانگو۔ لیکن خوددار لڑکی تھی، مغرور لڑکی تھی، اور وہ اس چیز کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھی۔ انکی کنتی من الخاطئین، بے شک تو اے زلیخا، تو خطا کار ہے، لغزش تم سے ہوئی ہے، گناہ کی طرف دعوت تم نے دیا ہے، غلط بیانی تم نے کی ہے، لہٰذا تم استغفار مانگو۔ جیسے استغفار مانگے یوسف سے استغفار مانگو، کیونکہ زلیخا تو بتوں کو پرستش کرتے تھے، یوسف تو موحد تھا۔ تو حضرت احمد غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ راز تھا، یہ راز تھا مخصوص افراد کے علم میں تھا، باقیوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا، لیکن یہ راز مصر میں کیسے پھیل گیا، ہر گلی گلی میں، ہر کوچہ کوچے میں، ہر گھر گھر میں اس پر ڈسکس ہونا شروع کیا۔ فرماتے چار عورتیں ہیں، اللہ عبداللہ سامنانی فرماتے چار عورتیں ہیں جنہوں نے اپنی راز کو فاش کیا۔ ایک شمعون، ام شمعون، جس نے یوسف اور یعقوب کے درمیان جو خواب کی جو تعبیر ہو رہے تھے اس نے سن لیا، جا کے اپنے بھائیوں بیٹوں کو بتا دیا، اپنے قوم قبیلہ کو بتا دیا، وہ راز فاش کیا، تو اس کی بھی تعریف نہیں ہے۔ دوسری حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی، ایک نبی کی بیوی ہے، اس نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی راز کو فاش کیا اور قرآن میں ان کے لیے مذمت آ گئی۔ تیسرا حضرت لوط کی بیوی، جس نے حضرت لوط کے بارے میں جو راز تھی، جو رموزات تھی، وہ اپنے قوم قبیلے، اپنے ہم خیالوں تک فاش کر دیا، اس کی مذمت ہو گئی۔ چوتھی حفصہ بنت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کی بیٹی حفصہ نے حضرت رسول کے ساتھ جو گفتگو تھی وہ راز فاش کر دیا، اس لیے سورہ تحریم میں آیت نازل ہوئی۔ لہذا راز کو راز رکھنا، اسرار کو اسرار رکھنا، یہ محب کی علامت ہے، یہ متدین کی علامت ہے، یہ عبادت گزار عباد کی علامت ہے، یہ متقین کی علامت ہے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو بھی جو ہمارے آپس کی جو رموزات ہے، میاں بیوی کے درمیان، باپ بیٹے کے درمیان، والدہ اور بیٹیوں کے درمیان، قوم کے درمیان، بڑے بڑے مذہبی لیول کی جو راز رموز ہے، مملکت کے راز ہے، خدا داد پاکستان کی راز ہے، اور اہم جو منصب پہ فائز ہے، ان سب کو اپنے رازوں کو ہی امین اور امانت دار بننے کی اللہ توفیق عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔